موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کریمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام نصرت ہے، میں نے اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا ہے، اس کا نام عبداللہ ہے۔ جی بہن بتائیے کیا مسئلہ ہے، کس حوالے سے استخارہ کروانا ہے؟ میں نا اس کے رشتے کے متعلق نا رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا رشتہ ہو نہیں رہا؟ نہیں رشتہ مطلب آیا ہے تو میں نے استخارہ کرانا کہ مطلب پوچھوں کہ ٹھیک رہے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جو نام بھی پہنچ چکے آپ کے بیٹے کا بھی، تو جس کا رشتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ بیٹے کا تو ٹھیک ہے عبداللہ، اور آپ کا بھی ہے، جس لڑکی کا رشتہ ہے آیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تمینہ، لڑکی کا نام تمینہ ہے، اس کی امی کا نام سبیہ ہے۔ سمینہ ہے اور عبداللہ سبھی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے، اور ناظرین آپ کے جو مسائل ہیں، جو پرابلمز ہیں استخارہ پروگرام میں آپ کال کیجئے، بھرپور کال کریں۔ ہمارا جو نمبر ہے ٹیلی ویژن سکرین پہ ڈسپلے ہے، آپ کال کیجئے، اپنے مسائل ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ علامہ کریمی صاحب فرمائیے گا جناب، رشتہ آیا ہے، استخارہ کروانا چاہتی ہیں کہ کیسا رہے گا یہ رشتہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ نئے سال کی آمد ہے، اور ہم سے یہ سال رخصت ہونے والا ہے، تو ہم سب کے سب آج کی رات سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں، انالیسس کریں، اپنا تجزیہ کریں، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ زندگی کے اندر انسان جب اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے تو پروردگار کی مدد اور نصرت بھی بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ لہذا آج کی رات کا سب سے پہلے میں وظیفہ یہ ذکر کروں گا، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوئے یا عزیز و یا اللہ، اس کی کثرت کریں۔ آج کی رات انشاءاللہ تعالی پروردگار اس کی برکت سے آنے والے سال میں بہت سی کامیابیاں اور نویدیں عطا فرمائے گا۔ اب جو کوشچن ہے، عبداللہ کے لیے رشتہ آیا ہے، تو ان کے لیے اس رشتے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ البتہ ان کی والدہ نگہت جو ہیں، نگہت صاحبہ، اور ان کے بیٹے عبداللہ، ان دونوں کے لیے یہ ہے کہ یا ودودو کی ایک تسبیح صبح و شام کر لیا کریں، یا ودودو، تو پروردگار اس کے اندر اور بھی زیادہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ عبداللہ بھی ایک تسبیح صبح و شام کرے، اور ان کی والدہ جو نگہت صاحبہ ہیں وہ بھی ایک تسبیح یا ودودو کی کریں، پروردگار اس میں آسانی پیدا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے بہن سنا ہے کہ آپ کے بیٹے کے لیے رشتہ اچھا ہے، لیکن جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے اس وظیفے کو آپ کیجئے اور آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ شاہ کوٹ سے۔ جی اونچا تھوڑا بولیے گا بھائی، بتائیں مسئلہ کیا آپ کا، نام بتائیں۔ شاہ کوٹ سے ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے جی؟ محمد جمیل۔ جمیل صاحب تھوڑا اونچا بولے گا اور بولتے جائے گا، پلیز بولتے رہیں آپ۔ ٹھیک ہے بھائی، میں میڈیکل فیلڈ سے ہوں، اور کیا یہ فیلڈ میرے کے لیے بہتر ہے فیوچر میں؟ ابھی آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میری ڈسپینسر ہے۔ کتنی؟ ڈسپینسر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت آپ کر کیا رہے ہیں؟ جاب کر رہا ہوں۔ فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ انور بی بی۔ انور بی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ ناظرین ایک آپ سے گزارش ہے، جب آپ کال کریں تو نام بھی بتائیں، شہر کا نام بھی بتائیں، اور بولتے چلے جائیں۔ جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ نے بتانا ہے، ہم تو پوچھیں گے آپ سے، مگر آپ مسئلہ بتاتے رہیے گا تاکہ اس کا جو حل ہے وہ آپ کو بتایا جائے۔ علامہ کریمی صاحب بتائیے گا کہ میڈیکل فیلڈ اس کے لیے اچھی ہے، اور کیا بھی ڈسپینسر بھی ہیں اور اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ جاب بھی کر رہے ہیں۔ بالکل، دیکھیں جو بندہ کسی بھی کام میں مصمم ارادہ کر کے اپنی فیلڈ میں لگا رہے، پروردگار اس میں مزید برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اسی فیلڈ میں میڈیکل میں رہیں، ڈسپینسر ہیں، آپ اپنی جاب کنٹینیو کریں، اس کے ساتھ ایک تسبیح صبح واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، ایک تسبیح صرف پڑھ لیا کریں، پروردگار ان کے لیے مزید آسانیاں پیدا فرمائے گا، اور ان کی میڈیکل فیلڈ میں ہی ان کے لیے بہت سی راہیں بھی اللہ کھول دے گا۔ جی آپ کے لیے بہت ساری راہیں کھلیں گی۔ ایک اور کالر پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام زرینہ ہے اور میں میاں چنو سے بات کر رہی ہوں۔ جی زرینہ بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟
मेरा मसला ये है कि मुझे 3-4 साल से 5 साल से तकरीबन मैदे का मसला है। बहुत दवाएं ले चुकी हूँ लेकिन आराम नहीं है। प्लीज आप मेरे मसले का हल बता दें, कोई वजीफा बता दें। अजरीना, आपकी उम्र कितनी है? मेरा ख्याल है मेरी उम्र होगी 35 साल। आपकी वालदा का नाम क्या है? बशीरा बीबी। जीरा बीबी, ठीक है मेरी बहन, आपने मियां चन्नू से कॉल की है और आपका जो मैदे का जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, अल्लाह करीम दूर फरमाएंगे और आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी। जी अलामा प्रोफेसर करीमी साहब बताइएगा कि बहन के मैदे का जो प्रॉब्लम है ये कैसे दूर होगा? देखिए जी, इनके लिए सबसे बेहतर तो ये है दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा, मेडिकली भी और साथ साथ इनको एक रूहानी वजीफा भी हम बताएंगे। सुबह के वक्त ये कोशिश करें कि ये पानी सादा लेंगे, उस पर इन्होंने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और उस पानी को जो 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है, अगर तो इनको दुरूद आजम आता है तो सबसे बेहतर है। दुरूद आजम ये है, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नेट से मिल जाएगा, यानी डाउनलोड कर लें। दुरूद आजम लिखेंगे तो ये आ जाएगा। 11 मरतबा ये पानी पे दम करके, अगर ये ना पढ़ सके या एक्सेस में ना हो तो दुरूद इब्राहिमी पढ़, फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़, या कोई भी दुरूद पाक हो, ठीक है। लेकिन दुरूद आजम चूंकि सबसे बेस्ट है इस मसले के लिए, जो मैदे की प्रॉब्लम, स्टमक में जब प्रॉब्लम हो तो दुरूद आजम अगर ये नेट से डाउनलोड कर दुरूद आजम लिखे, ये आ जाएगा। मैंने पढ़ के भी सुना दिया है, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो इनको चाहिए। बाकी शाम यानी रात के वक्त सोने से पहले ये जौ का दलिया बनाएं, उसके अंदर कुछ खजूर डालें, जिसे तलबीना कह देते हैं, वो बना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हुए सुन्नत समझ के ये खाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला इनके मैदे की जितनी प्रॉब्लम इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अहम आपको अमल बताया है मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद इस्माइल बोल रहा हूँ लियाकतपुर से। जी इस्माइल साहब, क्या मसला है आपका? जी मेरे बेटे का नाम है महबूब अहमद, उसकी मुलाजमत का मसला है, बड़ा अरसे से मुलाजमत नहीं हो रही, देखें क्या मसला है। अच्छा, तो अपने जॉब करते हैं, मुलाजमत मिल नहीं रही है, क्या प्रॉब्लम? थोड़ा सा तफसील से बताएं। हाँ, तालीम है लेकिन मुलाजमत नहीं है, जॉब नहीं करते। नाम क्या है? महबूब अहमद। तो वालदा का नाम? ताज बीवी। ताज। तो क्वालिफिकेशन कितनी है उसकी महबूब की? और उसने जनाब किया है कोई बैचलर टेक्नोलॉजी। ओके, तो अभी कोई जॉब नहीं करते, फ्री हैं इन दिनों? नहीं, बस प्राइवेट फील्ड का वो भी छोड़ दिया गया, सरकारी जॉब नहीं मिलती, पता नहीं मसला क्या है। चलो ठीक है, कोशिश की है लेकिन नहीं हो रहा। अल्लाह करीम आपके लिए आसानी पैदा करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं और हम आपके लिए बड़ी खास दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए और आप सबके लिए आसानियां पैदा हों। अल्लामा करीमी साहब बताइएगा कि भाई को सरकारी जॉब मिल जाए, क्वालिफिकेशन अच्छी है मगर जॉब नहीं मिल रही उसको, महबूब साहब को। जी मोहम्मद इस्माइल साहब के जो बेटे महबूब साहब हैं, इनके बारे में जो इन्होंने पूछा है, एक तो यह है कि ये जो भी हस्बे तौफीक के अल्लाह की राह में कोई सदका खैरात करें, कम से कम भी हो, सदका खैरात जो मुमकिन हो वो करें, एक बात। दूसरा, ये नमाज की पाबंदी करें और फजर की नमाज के बाद दुआ से पहले 100 मरतबा या मुहम्मदो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तस्बीह करें। आका अलैहिस्सलाम सल्लम के पाकीज़ा नाम की बरकत से इंशाअल्लाह इनके लिए आसानियां भी पैदा होंगी और बेहतरीन ये जो है इनका रोजगार भी लगेगा। फजर की नमाज पढ़ के दुआ नहीं फौरन करनी, उसके बाद तस्बीह फातिमा पढ़ लें और उसके बाद कम से कम 100 मरतबा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नाम की तस्बीह करें इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद दुआ करें, अल्लाह ताला इनके लिए। इनका बेटा करेगी? इनका बेटा महबूब ने, ठीक है, महबूब करेगी इनका बेटा। जी इस्माइल साहब, महबूब को बताइएगा कि फजर की नमाज के बाद जो अलामा साहब ने वजीफा बताया उसको करना शुरू करें ताकि काम में बरकत भी और जल्द इसको सरकारी जॉब मिल जाए। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉलर शामिल करते हैं। कौन साहब, कहाँ से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? बालपुर के नजदीक बोल रहे हैं, हासिलपुर। मंजूरा बीबी। जी मंजूरा बीबी, बताओ की मसला है ਤੁਹਾਡਾ जी? मेरे बेटे ने ना काफी चेर जॉब कर रहा है, अभी अप्लाई कर रहा है। अच्छा, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थे, कोई वजीफा दसो या कुछ। बेटे का नाम की है? शहजाद। सजाद। ते सजाद दी उम्र कितनी है? उम्र हैगी है 22 साल। 22 साल, ठीक है। तालीम कितनी है बच्चे दी? 13वीं जो दाखिला लिया है, 12 भी ऐसे किया। अच्छा
ठीक है, चलो अल्लाह पाक करम फरमाए और ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ जॉब मिल जाए। और बहुत शुक्रिया, आपने हासिल रिपोर्ट से कॉल की है और जो भी मेरी बहन ने मसला बताया अपने बेटे के बारे में, अल्लाह करीम आसानी पैदा करे। जी अल्लामा करीम साहब बताइएगा कि इस बच्चे को भी जॉब मिल जाए। इनके बच्चे के लिए कि यही है कि ये सुबह के वक्त एक वजीफा पढ़ना शुरू कर दे, इंशाल्लाह इनके लिए बरकत होगी। वो वजीफा ये है, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़िन बहक़ या अजीज़। छोटा सा लफ्ज़ है, या अजीज़ो मिन कुल्ले अजीज़िन बहक़ या अजीज़। या अजीज़ो तो ठीक नहीं है, या अजीज़ो जो है छोटा लफ्ज़ है, इससे यूं समझिए कि काम अभी वो उस मुकाम तक जल्दी नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा। ये जो मैंने वजीफा बताया ना, इसमें खास आपने गौर नहीं किया, अमूमन बिहक़ या अजीज़ पढ़ते हैं। मैंने तो गौर किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्हें मैं कह रहा हूँ कि बिहक़ नहीं बनेगा, यहाँ बहक़ पढ़ना है, ठीक है। ये भी लाजिम है। हालांकि कायदा कानून अरबी लुगत के मुताबिक बा कसरा के साथ होती है। जी, ऐसे ही। मैंने वो लफ्ज भी आपको बताए, इससे इंशाअल्लाह इतनी जल्दी काम होगा और अल्लाह ताला बरकत डालेगा। या दोबारा अजीज़ु- बता दीजिएगा आप। या अजीजु मिन कुल्ले अजीजिन बहक़ या अजीज। ठीक है। या अजीजु मिन कुल्ले अजीजिन बहक़ कितनी बार या पढ़ना है अजीज। इन्होंने? ये उन्होंने 313 मरतबा पढ़ना है 313 रोजाना सुबह। मैं अर्ज करना साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस सरगोदा से, वालदा का नाम है नसीम अख्तर। ठीक है, बताइए क्या मसला है आपका? सर घरेलू नाराजगी लड़ाई वगैरह बहुत रहती है। नाराजगी किसके साथ है? बीवी के साथ? घर वालों के साथ सारे लड़ते रहते हैं आपस में। नहीं, घर वालों से मतलब पूरी फैमिली, मम्मी अबू बहन भाई सारे शामिल हैं? सब, हाँ जी। तो आप उनसे नाराज हैं, वो आपसे नाराज हैं? सब एक दूसरे के साथ एक दिन बोलते हैं, दूसरे दिन बोलना छोड़ देते हैं। भाई बहन। आपकी भाई। शादी हुई है भाई? हाँ जी, शादी हुई है। शादी भी हुई है। तो आपकी वालदा का नाम क्या है? नसीम अख्तर। ठीक है, आपने सरगोदा से कॉल की है, बहुत शुक्रिया। और जो आपने मसला बयान किया है कि घर में रहते ही झगड़े हैं, मसाइल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मैंने पूछा कि किन की आपस में होती है, तो सभी की होती है। कोई भी आपस में मोहब्बत प्यार से नहीं बोलता, कोई बोले भी तो 2-3 दिन से ज़ायद नहीं बोल पाते। फरमाइएगा करीमी साहब, घर में बरकत हो जाए, ये झगड़े ख़त्म हो जाए। मियां सबसे बुनियादी बात यह है कि हम अगर इन झगड़ों की बुनियाद को जान लें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हल हो सकती हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम एक दूसरे के बारे में बदगुमानी में मुब्तला हो जाते हैं। घरों के अंदर बुनियादी तौर पर झगड़े की जो रीजंस हैं, जो वजूहात हैं, उनमें एक सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हम एक दूसरे की वो इज्जतों का पास नहीं रखते। अमूमन जैसे वालिदैन हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ये है, उनकी तवक्कुआत ये है कि बच्चा हमारे साथ उसी तरह रहे जैसे पहले था। लेकिन जारी बात, आप उसकी अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ भी टाइम है, सारे मामलात हैं, तो यहाँ दोनों तरफ से कुछ गोशा अपने अंदर पैदा करना चाहिए, नरमी का, माँ बाप की तरफ से भी है। लेकिन इनके लिए यही है कि जहां तक हो सके वालिदैन जो हैं उनके साथ अदब, प्यार, मोहब्बत का ताल्लुक रखें, नाराजगी को जहां तक हो सके दूर करने की कोशिश करें। सब्र जो है ये सबसे बड़ी नेमत है और मेरे ख्याल से अफू व दरगुजर से काम लेना बड़ी अच्छी बात होती है। जिंदगी में इंसान कभी कभार जीतने की कोशिश करता है तो जिंदगी भर के लिए अपने दिलों से या किसी के दिल से अपनी इज्जतें गंवा बैठता है। पढ़ने के लिए बताएं तो इनके लिए एक तो मैंने ये बात की कि इनको रिश्तों का तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए, जहां तक हो सके गलत फहमी को दूर करें। काउंसलिंग सबसे बुनियादी चीज है। घर के अंदर ये कोशिश करें, अगर तो खाने का जो नमक है जो यूज करते हैं, 1001 मरतबा या वदूदो पढ़े, 1001 मरतबा वो नमक जो है वो खाने में किसी तरह इस्तेमाल हो तो घर में जितनी भी नाचाकी है वो इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। 1001 मरतबा या वदूदो पढ़ना है। वो नमक जो है वो घर के जो डिब्बा है या जहां भी वो नमक रखते हैं उसमें रख दें, वो हांडी में जब डलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो नफरत मोहब्बत में तब्दील बदल जाएगी। जिसने कॉल की है उसको एहसास है तो उसने कॉल की है, तो आप जो अमल बताया भाई ये करना शुरू करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं अब्दुल रज़ाक बात कर रहा हूँ, तांदने वाला जिला फैसलाबाद से। अब्दुल रज़ाक तांदरे वासी जी, फरमाइए क्या मसला है आपका? अच्छा जी, मेरा मसला ये है 2017 से ना मेरे कुछ माली हालात ठीक नहीं है, बीमारी का भी है। 2017 के बाद मुझे बीमारी हुई थी, दिल का मसला हुआ था। तो उसके बाद ना अभी हालात जो है ना काफी टफ हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है। बिजनेस क्या है आपका? हाँ जी, काम क्या करते थे या करते हैं? काम पहले तो मैं टेक्सटाइल का करता था, लेकिन वो दिल का मसला बनने के बाद अब वो भी छोड़ दिया है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं आपको? मेडिसिन आप ले रहे हैं प्रॉपरली? जी मेडिसिन तो मैं कार्डियोलॉजी से प्रॉपर ले रहा हूँ। आपकी एज कितनी है? मेरी है जी 50 के करीब है। आपकी वालदा का नाम?
میری والدہ کا نام ہے جی شریفہ بی بی. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے تاندلے والے سے کال کی ہے. اللہ کریم آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. علامہ کریمی صاحب بتائیے گا, معاملہ دل کا ہے اور یہ دل ٹھیک ہو جائے, صحت یابی مل جائے. ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ صبح کے وقت یعنی کوئی کھانے پینے سے پہلے پانی پہ پڑھیں سلام علی نوح فی العالمین. یہ طاق عدد میں 3 5 7 مرتبہ, اول آخر درود شریف بھی طاق عدد میں. سلام علی نوح فی العالمین قرآن کی آیت ہے. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور جہاں تک رزق کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے تو صبح کے وقت ہی یا رزاق کو 313 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق میں بھی اور زیادہ آسانیاں پیدا فرما دے گا. دونوں معاملے ان کے دونوں معاملات بہتر ہو جائیں گے. جو معاملہ دل کا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور جو معاملہ رزق کا ہے وہ بھی یا رزاق کو پڑھنے سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون صاحب کہاں سے اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہم سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جوید چکوال سے بات کر رہا ہوں. جی چکوال سے. بھائی بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ جواب کا مسئلہ, جواب نہیں لگ رہی ہے. جاب نہیں مل رہی آپ کو؟ جی. آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے, تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ میٹرک. میٹرک. تو جاب کیا لینا چاہتے ہیں آپ, کون سی جاب ملے آپ کو؟ مختلف جاب میں کوشش کیا لیکن MBS بھی دی ہے. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میرے 25 ہے. 25 ہے عمر. والدہ کا نام کیا ہے؟ نسیم انور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چکوال سے کال کی ہے آپ نے. جی علامہ کریمی صاحب بتائیے گا کہ میں نے پوچھا تعلیم کتنی, کہتے ہیں میٹرک ہے, اور کیا ان کے لیے تجویز فرمائیں گے ان کو جاب مل جائے؟ جی یہ ہے کہ دیکھیں رزق اللہ نے لکھا ہے اور وہ کسی تعلیم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, نہ ڈگری پہ ڈیپینڈ کرتا. ٹھیک ہے. ان کو کوشش جاری رکھنی چاہیے. باقی رزق چونکہ اللہ کی طرف سے متعین ہے, ان کو چاہیے یا عزیزو یا اللہ, یہ ہر نماز کے بعد ایک ایک تسبیح پڑھ لیں. یا عزیزو یا اللہ, ہر نماز کے بعد ایک تسبیح. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے جو ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہوں گے انشاءاللہ. یا عزیز و یا اللہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں, انشاءاللہ ان کے لیے اچھی جاب مل جائے. بالکل بھائی, آپ کل سے ہی عمل کرنا شروع کر دیں. نیا سال ہے اور نئے جذبے کے ساتھ, نئی امید کے ساتھ اور سب سے بڑھ کے یقین کے ساتھ آگے بڑھیں. اللہ کریم آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. ہم پروگرام میں ایک اور کالر شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سا اور کیا کرنا چاہتے ہیں ہم سے سوال. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت نورپور تھر خوشاب سے بول رہا ہوں. تھوڑا اونچا بولیے گا بھائی. جی تھوڑا اونچا بولیے گا اور بولتے جائیے گا. خوشاب ڈسٹرکٹ خوشاب سے بول رہا ہوں. جی خوشاب سے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی مرید حسین. مرید حسین صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سر حضرت سے یہ پوچھنا تھا کہ رات کو بڑے عجیب خواب آتے رہتے ہیں, بڑے عرصہ سے یہ بات ہو رہی ہے. رات کو اعمال بھی کرتے ہیں لیکن کوئی بڑی عجیب چیزیں رات کو دیکھنے میں. رات کے 3 بجے کے بعد تقریباً یہ اتفاق ہوتا ہے. کب سے خواب دیکھ رہے ہیں رات میں آپ؟ کافی سال ہو گئے, 20 سال کم از کم مجھے لگتا ہے, اتنے تو ہو رہے ہیں. تو اتنے سالوں میں کسی سے بات؟ جی 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 جی. تو ان خوابوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں دن میں جب اٹھتے ہیں, یا بس دیکھ لیتے ہیں آپ, کچھ ہوتا نہیں ہے؟ وہ معاملات جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ویسے کوئی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے جی؟ جنتا بی بی. جنتا بی. ٹھیک. آپ کی عمر کتنی ہے بھائی جان؟ جی تقریباً اب تو 60 ہو گئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. آپ نے کال کی ہے خوشاب سے. مرید حسین صاحب, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور آپ جو خواب دیکھتے ہیں وہ نہ دیکھیں, اور جو اچھے اچھے پیارے پیارے خواب ہیں وہ آپ دیکھا کریں. پیارے پیارے خواب, اچھے اچھے خواب دیکھنے چاہیے اور آنے بھی چاہیے. جی کریمی صاحب بتائیے گا کہ جو خواب برے ہیں ان سے جان چھوٹے اور نئے اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں. بہترین وظیفہ ان کے لیے یہ ہے, یہ شہادت کی انگلی یہ دل والی جگہ سے عین لکھیں گے اور میم کو تھوڑا سا سینے پہ لائیں گے اور ناف پہ جا کے رے کو ختم کر دیں گے. شہادت کی انگلی عین یہاں سے لکھنا شروع کریں گے دل پہ, اور سینے کی طرف میم بنائیں گے اور ناف پہ جا کے رے. یہ نام لکھ کر عمر انہوں نے سو جانا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی برا خواب ان کے قریب پھڑکے گا بھی نہیں. یہ تصور میں لکھنا ہے, پینسل سے نہیں لکھنا. نہیں, انگلی سے, شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے. یعنی ویسے کوئی پینسل وغیرہ سے نہیں, شہادت کی انگلی سے عین دل پہ, پھر میم اور ناف پہ جا کے رے. یہ لکھ کے سو جائیں, خواب آنا ان کو بند. یہ آج رات ہی سے کیجئے عمل, آج رات ہی سے کریں.
اللہ کریم آسانی پیدا فرمائیں گے. پھر آپ کال کر کے بتائیے گا ضرور, اور کچھ ایسے کالرز بھی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوئے ہیں. اللہ کریم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زبیدہ پروین بول رہی ہوں ڈسکا سے. جی زبیدہ بہن بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرا یہ مسئلہ 10 بہن بھائی ہیں, 7 بہنیں ہیں, 3 بھائی ہیں. اچھا جی. میری امی ابو بالکل میرے ساتھ پہلے ٹھیک سے 1 سال ہو گیا, پورا 1 سال امی ابو بلکہ کوئی بہن بھائی ہم ایک دوسرے سے بولتے ہی نہیں. آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی میرے 5 بچے ہیں, مثلا میری 2 بیٹیاں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہیں. تو آپ اپنے گھر ہی رہتی ہے نا, اپنے میکے تو نہیں رہتی ہے نا؟ نہیں میں اپنے گھر. اچھا اب آپ کیا چاہتی ہیں, کیا ہو؟ میں چاہتی کہ میری امی ابو میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں, بقایا جو بھی ہے وہ. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ میری والدہ کا نام ہے سکینہ بی بی. سکینہ بی بی. جی زبیدہ بہن آپ نے ڈسکا سے کال کی ہے, اللہ کریم آپ کے لیے آسانی. نماز پڑھتی ہوں, درود شریف کثرت سے پڑھتی ہوں, چھوٹے موٹے وظیفے بھی بہت زیادہ میں کر چکی ہوں. 1 سال ہو گیا میری امی ابا بالکل میرے ساتھ نہیں بولتے. اب میری امی بیمار رہتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ میری امی ابا میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ کی جو بات ہم تک پہنچ چکی ہے. آپ نے نماز کی, ہم نے کہنا تھا نماز پڑھیں, آپ نے پہلے بتایا کہ نماز پڑھتی ہوں, درود پاک پڑھتی ہوں, پھر بھی حل نہیں ہوتا تو وظیفہ تو آپ کو بتایا جائے گا. آپ اپنے امی ابو کے پاس جائیں, ان سے سوری کریں, ان کے پاؤں دبائیں, ان کی خدمت کریں. یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کی والدہ آپ سے خوش ہو جائے گی. کچھ کام کرنے سے ہوتے ہیں, کچھ کام جانے سے ہوتے ہیں, پیار سے ہوتے ہیں. وہ ڈانٹیں گے بھی تو ماں باپ ہیں, ان کی ڈانٹ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. جی کریمی صاحب بتائیے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات, جو اب یہ ہمارے ذہن میں ایک بڑا پرابلم ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں مسئلہ نہیں حل ہو رہا. جی جی نہیں, ہم نماز وہ 2-4 الفاظ بولے ہیں. کہہ رہا ہوں سوداگری نہیں, یہ عبادت خدا کی ہے. ارے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. ماں باپ کے ساتھ اگر کسی کی ناراضگی ہے تو پہلے تو وہی بات ہے کہ کاؤنسلنگ کی جائے, ان کے ساتھ بات کی جائے. اگر کوئی پرابلم ہے تو ان مسائل کا حل تلاش کیا جائے. عموماً میں نے پہلے کہا کچھ لہجے, کچھ جملے, کوئی بات ایسی ہوتی ہیں جس سے دلوں میں بہت سی دراڑیں پڑ جاتی ہیں. ممکن ہے ان کے مائنڈ میں ایسی بات ہو کہ جو ان کی طرف سے نہ ہو, لیکن کسی اور طرف سے آئی ہو. غلط فہمی, اب سوری کر لیں جا کے. جی وہی نا, غلط فہمی یا جو ہے گمان غالب غلط ہو جاتا ہے. اور جو بدگمانی ہے یہ بندے کو بہت دور تک لے جاتی ہے. تو ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ بدگمانی سے بچیں, اور اگر کوئی اور 3rd پرسن آگے اس کے اندر کوئی غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے, ہمیں مل کر ان سب چیزوں کو حل کرنا چاہیے. وظیفہ بتا دیں. وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کا تصور کر کے کثرت سے یا ودودو پڑھیں. یعنی جیسے نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں تو ساتھ ہی آنکھیں بند کریں, ماں باپ کا تصور اور یا ودودو کثرت سے پڑھیں. پھر دوسری نماز میں ہر نماز کے بعد یہ یا ودودو ماں باپ کا تصور کر کے پڑھیں. انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت بھی پیدا کر دے گا, اور ان کی جو غلط فہمی انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے. جی میری بہن, جو آپ کو علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا کیجئے, اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ عمل آپ 8 سے کرنا شروع کریں, اور 2020 میں آپ کے والدین آپ سے راضی بھی ہوں گے, خوش بھی ہوں گے, اور اس کے آغاز میں ہی ہو جائیں گے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. آپ پروگرام ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. نیرا آگے امی نے کال کی تھی تو آپ نے نا بھائی کا استخارہ کروانا تھا, آپ نے نام غلط بتایا ہے. اور نکت کیا دیا تھا انہوں نے نا, نزہت کی بجائے. جی مجھے علم ہے, بالکل ایسا ہے, ایسا ہوا ہے, لیکن بات جو تھی وہ بالکل صحیح ہوا. وہ مائنڈ میں جو بات کرتے علامہ صاحب سے نکت نکل گیا, نزہت ہے. ٹھیک استخارہ بھائی کا آیا ہے. آپ شادی وہاں پہ اچھے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ دیکھنے کے بعد, جو رسم راہ دنیا ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ شادی کر سکتے ہیں. اچھا استخارہ ہے. صحیح ہے. ہاں بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے, اور میرے مائنڈ میں یہ بات تھی, لیکن پھر میں نے اس بات کو پکڑ لیا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ نزہت نام تھا, نکت ان کے منہ سے نکلا ہے, لیکن السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی وعلیکم السلام. فرمائیے کیا مسئلہ ہے بھائی آپ کے؟ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ افتخار حسین بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی راولپنڈی سے اقبال صاحب, بتائیے کیا مسئلہ ہے جی آپ کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دیکھیں وہ پریشانی ہے بہت. بچے جو ہے نا گھر میں جو ہے نا بیماری اور پریشانی. بچی جو ہے شادی کی تھی, سال کے بعد اس کا بیٹا ہوا, وہ اس کو مار کوٹ کے گھر بھیج دیا. وہ بچہ ابھی روتا بہت ہے, ذرا دیکھیں استخارہ کریں کیا مسئلہ ہے. بچے کا نام کیا ہے جی؟ بچے کا نام محمد عمر. عمر کی والدہ کا؟ فائزہ. ساجدہ. تو بچے کی عمر کتنی ہے؟ بچے کی عمر 2 مہینے ہے ابھی. 2 مہینے, ٹھیک. دیکھیں سے کیا مسئلہ ہے, کیوں ایسا کیا گیا, اور کیا مسئلہ ہے. بچے کو بیماری ہے یا کوئی بتایا ہے؟ ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جناب, آپ نے راولپنڈی سے کال کیا. علامہ کریمی صاحب بتائیے کہ 2 ماہ کا بچہ ہے, 2 ماہ کا بچہ یقیناً روئے گا, ویسا ہی کرے گا, لیکن کچھ کہتے ہیں کوئی سایہ تو نہیں ہے. جی, ان کے لیے سب سے بہتر, انہوں نے بچے کو رات کے وقت جب سونا ہے, سونے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے. اور ان کے گھر کے اندر جو پرابلمز ہیں, یعنی مختلف پرابلم, بیماری, تکالیف, پریشانیاں, ان کو چاہیے گھر میں سب بیٹھ کر درود تنجینہ یہ کم از کم 313 مرتبہ وگرنہ کثرت کے ساتھ درود تنجینہ پڑھیں. ان کے گھر کی جتنی پرابلمز ہیں, بیماری, تکالیف, درود تنجینہ کی برکت سے حل ہو جائیں گی. بچہ جو روتا ہے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا ہے رات کے وقت جب سونے لگے, تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں پرابلم ان کی حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی بھائی, آپ آج سے ہی عمل کرنا شروع کریں. بچہ جو ہے جو پریشان ہے, روتا ہے, یہ کم ہو جائے گا, سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. کالر شامل کرتے ہیں ہم استخارہ پروگرام میں. ایک اور کالر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی مشتاق حسین کسوال تو گل کر رہے ہیں. جی کرو گل جی کسوال تو کی تھوڑا مسئلہ جناب. مسئلہ ساڈا یہ ہے جی, میرے گھردیاں نوں کسی نے پائے نے تویز. اچھا جی. تے او جنہاں کول بھی جانے ہیں نا جی, او اگوں کوئی نہ کوئی نویں بہانے بنا کے تے دم دم کردے نے, لیکن اودے نال فرق کوئی نہیں پیندا. اچھا جی. تے اودی وجہ نال اگوں بچیاں تے بھی اثر ہون ڈیا ہے. تے جنہاں کو جاندے او تے حل کیوں نہیں کردے جڑے تانوں دسیا کہ تویز لے بہانے, کدی گوشت دا بہانا, کدی کڑائی دا بہانا, کدی کوئی بہانا, کدی کوئی بہانا. تے ٹھیک ہے. تو تہاڈی والدہ دا نام کی ہے؟ میری والدہ دا نام ہے جی سگرا بی بی. تے وائف دا نام تہاڈے کی جی؟ فریدہ, انہوں کا نام ہے جی فریدہ مشتاق. پہلا انہوں کا نام سی فریدہ پروین, پھر اس بعد جب میرے نال شادی ہو گئی آج تو تقریباً 25 سال پہلے, اس بعد انہوں دی والدہ دا نام کی ہے؟ انہوں دا والدہ دا نام حلیمہ بی بی. اوکے ٹھیک ہے جناب, بہت شکریہ تسی کال کیتی کسوال تو کہ انہاں تانوں شور ہے کہ تویز پے نے مگر جڑا کٹدے نے وہ مسئلے کردے نے. چلو جی کریمی صاحب دسو کی مسئلہ ہے انہاں دا جناب. ان کے لیے دیکھیں جی یہ ہے کہ یہ مغرب کی نماز جو ہے, ذہن سے تو چیزیں نکلے نا ان کے کچھ نہیں انشاءاللہ جو بھی ہے وہ سب نکل جائے گا. یہ جو میں وزیر بتانے لگا ہوں, مغرب کی نماز پڑھ کے انہیں جان نماز پہ بیٹھنا ہے. جان نماز پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھنی, ڈائریکٹ شروع کرنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. انا شانیہ کا اس پہ ہاتھ کھڑا کر دینا, هو الابتر ایسے ضرب لگانی ہے, پھر یہی پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیہ کا هو الابتر ایسے ضرب لگانی ہے. جتنا مرضی سخت کسی نے تعویذ کیا ہو, اللہ کے فضل و کرم سے 7 دن یہ عمل کر لیں, ان کے سارے جو اثرات ہیں وہ ختم. مغرب کی نماز کے مغرب کی نماز پڑھ کے اسی جان نماز پہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ, بس 3 مرتبہ. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیہ کا پہ ایسے یاد کرنا ہے, هو الابتر پہ ایسے ضرب لگانی ہے, 3 مرتبہ پڑھنا ہے 7 دن تک, انشاءاللہ سارے اثرات ختم ہو جائیں. جی بھائی اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ پڑھنے کا کہہ دیا ہے, پڑھنے اب آپ اپنے خود آپ نے پڑھنا ہے نا, کل سے پڑھنا شروع کریں. اور کچھ کام خود کرنے پڑتے ہیں, وہ کرنے سے ہی حل ہوتے ہیں. باتیں جتنی مرضی انسان کر لے, تو کل آپ نے یہ عمل کرنا ہے 3 دن 7 دن عمل کرنا ہے, 3 مرتبہ روزانہ. جہاں نماز پڑھتے ہیں وہیں پہ مغرب کی نماز کے بعد بسم اللہ پڑھے بنا 3 مرتبہ سورہ کوثر جیسے کریم صاحب نے کہا پڑھیے گا. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. کریم صاحب دعا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا باری تعالیٰ جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ آج پروگرام میں شریک ہوئے سب کی حاضری قبول فرما. جو پریشانیاں, تکالیف, مصیبتیں, بیماریاں لوگوں نے ہم سے ذکر کی, پروردگار ہمارے ان جملوں میں تاثیر پیدا فرمانا. ہمارے اعمال اس قابل تو نہیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں, یا اللہ ان بتائے ہوئے اعمال, وظائف اور ان جملوں میں برکت فرماتے ہوئے ان سب کی پریشانیوں کا ازالہ فرمانا. یا اللہ آج جو ہم اس سال کا اختتام کرتے ہوئے نئے سال کی طرف بڑھ رہے ہیں, پروردگار آنے والے سال کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر فرما. ہم سے جو خطائیں, لغزشیں سرزد ہوئیں اپنے حبیب کے توسل سے معاف فرما. ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرماتے ہوئے آئندہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کا عزم سمیم عطا فرما. کوہ نور کی پوری ٹیم, بالخصوص محمود اکرم انصاری صاحب, ان کی بیٹی کی یا اللہ مغفرت فرما. ان کے آباء و اجداد کے لیے اس پروگرام کو باعث مغفرت فرما, اور پوری ٹیم کو یا اللہ اس نیک کام کرنے پر اجر عظیم عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.